السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے انصاف، قانون اور عدالت۔ ہمارا سیاستدان بات کرنے سے پہلے کم ہی سوچتا ہے، ورنہ اس طرح کی کون ہانکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نسبتاً بہتر اور میچور آدمی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ان کی باتوں اور بیانوں میں بھی بے تکا پن اور کھوکھلا پن بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ مثلاً تازہ ترین یہ بیان تو بچپنے کی انتہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ ہمارے دباؤ پہ کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ مولانا ماں مریم و ہمنوا یہ کیا اور ان کا دباؤ کیا، پی ڈی ایم چلتی پھرتی جگت یا لطیفے کے سوا اور ہے ہی کیا۔ لیکن کیونکہ عمران خان کے سٹانس کو پذیرائی مل رہی ہے، اس لیے ہوائی چھوڑنا ضروری تھا، ورنہ مولانا بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کا دباؤ بھی کسی کو سپر پاور کی ناک میں انگلی گھسڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور سپر پاور بھی امریکہ جیسی، جس کے بارے میں بھٹو جیسے سیاسی جینیس نے اپنے آخری دنوں میں راجہ بازار پنڈی کے دورے میں خط لہراتے ہوئے سرعام یہ کہا تھا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کون نہیں جانتا کہ بھٹو کو کیسے انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ سو چہ پدی یا چند اور پدیوں کا شوربہ، اس دو ٹوک فیصلہ کن بیان کے پیچھے کسی کا دباؤ نہیں۔ خود عمران خان اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت سے کام انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنے کا عادی ہے، ورنہ زرداریوں اور شریفوں کی مکمل سیاسی اجاراداری کی موجودگی میں پی ٹی آئی لانچ کر کے 22 سال اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا اینڈ کمپنی یا مولانا اور ہمنوا کا دباؤ اتنا ہی شدید ہے تو بھائی عوام کے وسیط اور مفاد میں اسے باقی ایریاز میں بھی استعمال کیوں نہیں کرتے جو نسبتاً بہت آسان ہے۔ سو مولانا پلیز مٹھ رکھیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بھد نہ اڑوائیں، اور اگر آپ کا کوئی ماڑا موٹا بھرم رہ گیا ہے تو اسے باقی رہنے دیں، آگے مولانا کی مرضی۔ قارئین معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً آدھا کالم تو مولانا ہی کھا گئے۔ لکھنا میں نے ایک اور موضوع پہ تھا، لیکن حضرت صاحب کا بیان دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرا اصل موضوع تھا انصاف اور قانون۔ میرے مطابق جو میرا پروگرام جیو پہ ہوتا ہے، میں ہم اکثر ایک آدھ ایکڈیمک قسم کا سوال ضرور شامل کیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں سیاست کی نجاست مکمل طور پہ غالب آ گئی، جسے پچھلے پروگرام سے دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ ہماری میزبان مریم ظفر نے پچھلی بار پوچھا کہ انسانی معاشرہ میں انصاف اور قانون کا کیا مقام اور کردار ہے، تو جواب عرض ہے کہ ہم جیسے معاشروں کے لیے یہ کلیدی سوال ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بنیادی فرق ہی انصاف اور قانون کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔ جہاں انصاف، قانون اور عدالت نہیں، وہ انسانی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سلسلے میں اہم ترین اور خطرناک ترین حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا، ان معاشروں کو آخر کار اللہ کے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ کا قہر بھی شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے معاشرے نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں، نہ یہ جی رہے ہوتے ہیں نہ یہ مر رہے ہوتے ہیں۔ رسوائی پسپائی جگہسائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ہر وہ انسانی معاشرہ بدنام اور ناکام قرار پاتا ہے جہاں طاقتور کو پروٹیکٹ اور کمزور کو پنش کیا جاتا ہو، خواہ یہ درندگی مہنگے وکیل کی صورت میں ہی موجود کیوں نہ ہو۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں اقدار کا قتل عام ہوگا، اور صرف ایک قدر یعنی صرف ایک ویلیو ہی باقی رہ جائے گی، جسے نیوسنس ویلیو کہتے ہیں۔ ایسے بد نصیب معاشروں میں قانون پاس ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جا سکے، اور اس کا لائسنس صرف طاقتوروں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی قانون اور انصاف کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی احمق کو حماقت، بونگے کو بونگی، کمینے کو کمینگی، حاسد کو حسد
بے حیا کو بے حیائی، بے وفا کو بے وفائی، غیبت کرنے والے کو غیبت وغیرہ وغیرہ سے نہیں روک سکتا۔ اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قانون، انصاف اور عدالت کروڑوں انسانوں کے قاتل کو بھی صرف ایک ہی بار سزائے موت دے سکتی ہے، باقی سب ڈھونگ ہے، نخرہ ہے۔ اور اب آخر پہ ایک ہلکی پھلکی سی بات کہ لاز میں اہم ترین اور خطرناک ترین ان لاز ہوتے ہیں، اور ان لاز سے عام طور پہ الماس بابی ٹائپ مخلوق ہی بچ سکتا ہے یا بچ سکتی ہے۔ حکومتی پالیسیز سے اختلاف تو اپنی حکومتوں کے ساتھ تھرو آؤٹ، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہی ہماری مین سٹریم پارٹیز ہوتی تھیں۔ میں ان کے خلاف اتنا کچھ میں نے لکھا ہے تو اس کا مطلب تھا میں پاکستان کے خلاف لکھ رہا ہوں۔ اگر مجھے انتہا پسندی پسند نہیں ہے تو مجھے معاف کر دیں، میری عقل میں نقص ہوگا۔ بھارت کے لیے تو سوائے جہاں انسان بستے ہوں، مجھے تو آج تک وہ تجربہ نہیں بھولتا۔ میں متھرا گیا تھا حاضری دینے، آن مائی وے ٹو آگرہ، دلی ٹو آگرہ۔ میں تو بچوں کو جس حالت میں وہاں دیکھا میں تو آج تک نہیں بھولا۔ تو اللہ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، آپ کا رزق کشادہ ہو، تعلیم عام ہو، صورتحال بہتر ہو سوسائٹی کی۔ تو یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے یہ تاثر یہ لیا ہے کہ میں بھارت کے خلاف سوچتا ہوں۔ بالکل نہیں۔ کسی حکومت کی کسی پالیسی یا پالیسیز سے اختلاف کا مطلب بھارت کا مطلب میرے نزدیک تو سرکار نہیں ہے، بھارت کے عوام ہیں۔ عوام مظلوم، ہم جیسے ملکوں کے عوام مظلوم ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف سوچنا تو میرا خیال ہے کوئی بہت ہی انسان کی سطح سے گرا ہوا کوئی آدمی ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر آپ کبھی ہندوستانی ہونے کا سوچا ہے تو بھائی میرے دادا کی قبر ہے یہاں یا میرے والد کی، اس سے پہلے میری تمام نسلوں کی قبریں جو ملیا میٹ ہو چکی ہوں گی، ان پہ پلازاز بن چکے ہوں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہوں گی، لیکن زیر زمین تو کہیں ہوں گے۔ وہ تو جلندھر میں ہے، وہ تو امرتسر اور لدھیانہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس لیے یہ کہنا کہ میں تو اگر کہوں بھی ہندوستان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، صدیوں پہ محیط تعلق ہے، اور میرے سردار صاحبان تو خاص طور پہ میرے بہت سے دوست ہیں، اور ایک دو لوگ جو ہندوستان سے مائیگریٹ کر گئے ہیں، امریکہ چلے گئے ہیں، ہندو تھے، دوست تھے، پیارے تھے، آج بھی ان سے رابطے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ لیکن مجھے آپ پلیز مجھے ضرور یاد کرائیے آپ کہ میں نے کہاں کوئی اس طرح کی کوئی لوز بات کی ہے جس سے آپ کو یہ تاثر ملا کہ میں بھارت کے خلاف سوچتا ہوں۔ بالکل نہیں، میں دنیا کے کسی ملک کے خلاف نہیں سوچتا، چونکہ ملکوں کے خلاف سوچنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ انسان دیکھیں، ہمارے پیغمبر کا ایک حکم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک مسلمان کا قتل نہیں، ایک انسان کا قتل، چونکہ ایک انسان کا جب قتل ہوتا ہے تو ایک پورا خاندان قتل ہو جاتا ہے۔ اور قتل کی کئی صورتیں ہیں، بے شمار محروم ملکوں میں، غریب ملکوں میں بے شمار زندہ لاشیں پھر رہی ہوتی ہیں جن کے پاس ایک مہذب مرتب زندگی گزارنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ میرے نزدیک وہ بھی مقتولین نہیں ہوتے ہیں، مقتول ہی ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ابھی وہ فزیکلی زندہ ہوتے ہیں، لیکن جو ماں باپ اپنے بچے کو کھلونا نہیں لے کے دے سکتے، یا اس کو اسکول نہیں بھجوا سکتے، اس کو اچھا لباس نہیں دے سکتے، اچھی خوراک نہیں دے سکتے، وہ زندہ تو نہیں ہوتے۔ وہ پتہ نہیں دن میں کتنی بار جیتے اور مرتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن پلیز ایک مہربانی مجھ پہ کریں کہ مجھے ضرور بھیجیں
کوئی ایسا کلپ، کوئی ایسا حوالہ جس سے کوئی دشمنی کی بو آتی ہے، نہیں.